أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو او دین یقین تے آیا نہیں. عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے آیا نہیں. تے جیڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر جے دین تے آیا نہیں. صدیق دا سچ مشکوک ہے تاں پھر سچ زمین تے آیا نہیں. اور وہ جن کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، ارے وہ جن کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، جن کے نقش قدم پہ اصول بنتے ہیں، کیا شان ہے، ارے کیا شان ہے زہرا کے بیٹوں کی. ارے کیا شان ہے زہرا کے بیٹوں کی، جن کی سواری رسول بنتے ہیں. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد واجب الاحترام انتہائی قابل قدر سامعین کرام، اللہ رب العزت دا انتہائی فضل و کرم ہے کہ اللہ مالک دی توفیق و رحمت دے نال اسی سارے اس مقام دے جمع ہوئے. میری دعا ہے اللہ سب دا آنا قبول و منظور فرمائے. خصوصاً ساڑھے محترم قاری صاحب جس مسجد دے امام و خطیب نے قاری شفیق صاحب اور انہوں نے دیگر معاونین مسجد انتظامیہ، اللہ پاک سب نو جزائے خیر عطا فرمائے. حضرات محترم، ان ایام اندر خصوصاً صحابہ اور اہل بیت دا تذکرہ کیتا جاندہ ہے. ہر مکتبہ فکر اپنے اپنے انداز اندر صحابہ اور اہل بیت دی شانوں بیان کر دے. ایک خاص مکتبہ فکر ایسا ہے جنہ دا نقطہ نظر صرف اور صرف اہل بیت نے، اور اہل بیت دی آڑ اندر آ کے صحابہ کرام، صحابیات رضوان اللہ علیہ مجمعین، ازواج مطہرات، بنات مکرمات. اور سچ تو یہ ہے کہ اہل بیت دی بھی توہین کرتے ہیں. انہوں دا اپنا انداز ہے، ساڑھا اپنا انداز. تو اللہ رب العزت دے فضل و کرم نال اسی سارے اہل بیت نو منن والے مندے ہو نا. سادہ لفظ اندر اہل بیت دا معنی ہوندا ہے گھر والے.
کسی بندے دے گھر والوں بھی اہل بیت کیا جا سکتا ہے، لیکن جدوں خصوصاً اہل بیت کا لفظ بولیا جاتا ہے تو مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت مراد۔ نبی علیہ السلام دے اہل بیت دا اللہ پاک نے قرآن پاک اندر جو مقام بیان کیتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ میں اللہ رب العزت نے اہل بیت نو پاک کرن دا ارادہ فرما لے۔ یہ مطلب معنی کی ہے؟ اللہ تعالیٰ دسنا چاہتے ہیں لوگوں جویں میرا نبی پاک ہے ایویں میرے پیغمبر دی ازواج بھی، کچھ ہی بولو یار، جویں نبی پاک ہوویں نبی پاک دی ازواج بھی پاک، نبی پاک دی بنات بھی پاک، نبی پاک دے بیٹے بھی، جس چیز دی نسبت میرے نبی دے نال ہے اللہ دی قسم ہے میرا ایمان ہے کہ وہ چیز پاک ہے، کوئی بھی ناپاک چیز وہ دا میرے نبی دے نال تعلق نہیں ہے۔ اے مختصر جی گل ہے۔ دوسرا بڑا اختلاف جو پایا جاتا ہے وہ اہل بیت دے افراد اندر پایا جاتا ہے کہ اہل بیت کون نے۔ تھوڑے وچوں علماء کرام تو سوا کوئی بندہ مینوں دس سکتا ہے کہ اہل بیت تو مراد کون نے، کیڑے کیڑے افراد اہل بیت اندر شامل؟ کسی بندے نو اگر علم ہوئے نہیں۔ چلو اللہ تعالیٰ سانو توفیق عطا فرمائے کہ اسی اپنے نبی دے گھرانے دے متعلق پڑھیے اور پھر انہوں دے مطابق اسی زندگی گزاریے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید اندر جو اہل بیت دا لفظ بولے ہے نا، ہر تفسیر دے اندر، اور بلکہ تسی قرآن اٹھاؤ 22ویں سپارے دا پہلا رکوع، اس رکوع دیاں 7 آیات نے، کتنیاں؟ 7 آیتاں۔ 6ویں آیت اندر اللہ تعالیٰ نے اہل بیت دا لفظ بولے۔ اس 7 دیاں 7 آیتاں ہی میرے نبی دیاں بیویاں واسطے نازل ہوئیاں، ساڑیاں تفسیراں اندر تے لکھے تے 11 دیاں تفسیراں جیڑے یعنی کہ اہل بیت دا نام لے کے نبی پاک دیاں بیویاں نے اہل بیت اندر شامل نہیں کردے، سب تو بڑی انہاں دی تفسیر قمی ہے۔ او دے اندر بھی اس آیت دی تفسیر اندر یہی لکھیا ہے کہ اہل بیت تو مراد نبی پاک دیاں بیویاں۔ قرآن دی آیت دس رہی کہ سب تو پہلے نبی پاک دے اہل بیت اندر کون شامل نے؟ سمجھ جی ہن تک آئی جے تے دسو اہل بیت تو مراد کون نے؟ نبی پاک دیاں بیویاں سب تو پہلے، پھر نبی پاک علیہ السلام دیاں بیٹیاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتھے مخاطب تے بیویاں نو ہی کیتا ہے، لیکن مانوی اعتبار نال اہل بیت دا مطلب گھر دے افراد ہوندے جنہیں بھی ہون، تو نبی پاک دیاں 4 بیٹیاں وہ دے اندر شامل نے۔ انہیں تھے بھی یاد مسئلہ کر لو کہ کچھ لوگ نبی پاک دیاں بیٹیاں نو بھی نہیں مندے، صرف ایک نو ہی مندے۔ اے فرقہ جڑا ایک نو منن والا ہے نا، اے اس صدی دی پیداوار ہے، اس تو پیچھے فرقہ نہیں سی۔ جو ایک خاص مکتبہ فکر جو اہل بیت دا نام لیندہ ہے انہاں دیاں کتاباں اندر بھی یہی لکھیا ہے کہ نبی پاک دیاں 4 ہی بیٹیاں۔ اگر کسی نو حوالہ چاہیے ہو تو میں نے رابطہ کر سکتا، قاری صاحب کو میرا نمبر لے کے۔ تو تیسرے نمبر تے اہل بیت دے اندر نبی پاک دے بیٹے شامل ہیں۔ نبی پاک دے بیٹے کنے سن؟ 3۔ چوتھے نمبر تے نبی پاک علیہ السلام دے اہل بیت دے اندر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی آپ اور آپ دا سارا گھرانہ بالاتفاق شامل ہے۔ جس وقت نبی پاک نے انہوں نے شامل فرمایا سی اس وقت نبی پاک دے کول سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین 4 افراد موجود سن۔ انہوں نے شامل کی میں فرمایا؟ صحیح بخاری دی روایت ہے جدوں یہ آیت اہل بیت والی نازل ہوئی، نبی پاک سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر اندر موجود سن، تے نبی پاک دے کول اس وقت سیدہ فاطمہ آئیاں، پیچھے سیدنا علی بھی آ گئے، حسن و حسین پہلے ہی اس گھر اندر موجود سن۔ آ کے نبی پاک علیہ السلام دے دائیں بائیں بیٹھ گئے، نبی پاک دے دونوں گھٹنیاں تے ایک تے حسن اور دوسرے تے جناب حسین تشریف فرما، دائیں جانب سیدنا علی، بائیں جانب سیدہ فاطمہ، نبی پاک نے کندھیاں دے رکھی چادر نہیں پھیلایا، سارے نو اندر لپیٹیا تو فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ انہاں نو بھی میرے اہل بیت اندر شامل فرما۔ محدثین اور سلف صالحین دا متفقہ یہ فیصلہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دی جتنی اولاد ساری آل پیغمبر اندر شامل، انہاں دیاں جتنیاں بیویاں نے ساریاں اہل بیت اندر شامل نے، لیکن ایتھے ایک لفظ بولا جاتا ہے 5 تن پاک، جدے اندر نبی پاک علیہ السلام
سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی انہاں پنجاں نوں پاک منیا جاندہ ہے۔ یہ مطلب اگے کی ہے وہ میں نہیں دسنا چاہتا۔ ساڈا ایمان اور عقیدہ ہے 5 تن پاک نہیں، رب کعبہ دی قسم میرے پیغمبر دے سب تن پاک نے۔ نبی پاک آپ بھی پاک، نبی دیاں بیویاں بھی پاک، نبی دیاں بیٹیاں بھی پاک، آپ دے بیٹے بھی پاک۔ نبی پاک دے آل اندر 4 گھرانے نے، سیدنا علی دے اولاد، سیدنا عباس دی اولاد، سیدنا جعفر دی اولاد، سیدنا عقیل بن ابی طالب دی اولاد، سب دے سب پاک نے۔ جڑا انہاں وچوں مومن گج کے بولو سب پاک نے۔ میں صرف اور صرف اہل بیت دے افراد تانوں پہلے دسے، اس وقت ہن انشاءاللہ میں انہاں دی عظمت دا ذکر کرنا ہے۔ آئیے توجہ کیجیے، غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے انہاں دی عظمت کنی کو بیان کی تھی۔ میں اپنے موضوع دا ادھا حصہ بیان کر دیتا ہے کہ اہل بیت اندر شامل کون کون نے۔ اس تو اگے میں انہاں دی فضیلت بیان کرنی، وہ میرے موضوع دا دوسرا حصہ، جنہ ٹائم ہو گیا انہاں کوئی اور لگے گا۔ تے ہن تسی اپنا پہلا دہرا لئیے تاکہ تانوں یاد رہے۔ پہلے نمبر تے دسو کہ اہل بیت اندر کون کون شامل نے۔ سب تو پہلے میرے پیغمبر دیاں بیویاں، پھر میرے نبی دیاں بیٹیاں، پھر میرے نبی دے بیٹے، چوتھے نمبر تے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گھرانہ۔ آل رسول اندر کون کون شامل نے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اولاد، سیدنا عباس دی اولاد، سیدنا جعفر دی اولاد، سیدنا عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اولاد۔ اے 4 خاندان نبی پاک دی آل اندر، پہلے جو 4 دسے وہ اہل بیت اندر شامل۔ آئیے ذرا انہاں دی ہن عظمت سنو۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب علیہ السلام دا نامی اسم گرامی آئے، ہر زبان تے پیار اور محبت دے نال درود و سلام آئے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ رب العزت دا قرآن بیان کر دائے۔ مولا کریم نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ شہزادہ میرا بھتیجا پریشان ہو رہا ہے، پتر چپ کر کے ایتھے رکھ کے ٹر جانا ہے، پریشان نہیں ہونا۔ اللہ پاک دی عمر چ برکت فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ میرے محبوب علیہ السلام دے سینہ پاک تے رب کائنات نے قرآن پاک دا نزول فرمایا۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو، میں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر دے اہل بیت نو پاک کرن دا ارادہ فرمایا ہے۔ میں اس آیت دا مفہوم ان الفاظ دے اندر سمجھایا کرنا۔ تینوں بھی حکم برائی تو دور رہنے، مینوں بھی حکم برائی تو دور رہنے، ہر عالم نو حکم برائی تو دور رہنے، ہر جناب علامہ نو حکم برائی تو دور رہنے، ہر مفسر نو حکم برائی تو دور رہنے، ہر محدث نو حکم برائی تو دور رہنے۔ اللہ اللہ میں کہاں گا ہر ولی نو حکم برائی تو دور رہنے، پیغمبر دے ہر صحابی نو حکم برائی تو دور رہنے، پر برائی نو حکم اے برائیے میرے پیغمبر دے اہل بیت تو دور رہنا ہے۔ ہر بندے نو حکم برائی تو دور رہنے، پر برائی نو حکم میرے پیغمبر دے اہل بیت تو دور رہنے۔ اللہ کو اکبر۔ اللہ توجہ کرنا حضرات محترم، غور کر دے چلے جانا۔ میرے پیغمبر دے اہل بیت اندر سب تو پہلا میرے پیغمبر دی ازواج مطہرات شامل نے۔ ازواج مطہرات دا کتنا کو مقام ہے؟ اللہ دے قرآن دا پہلا مقام اللہ فرماندے نے النبی اولا بالمؤمنین
المؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا اے کائنات دے لوگو، میں رب کائنات نے قانون بنا دیتا ہے، فیصلہ لکھ دیتا ہے، جیڑا مومن نبی پاک دی جان، نبی پاک علیہ السلام مومن بندے واسطے او دی جان تو بھی زیادہ عزیز نے، اور جو میرے پیغمبر دی ازواج مطہرات نے او مومنہ دیاں ماواں نے، او مومنہ دیاں ماواں نے۔ جیڑا مومن ہے اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا او تے نبی دیاں بیویاں نو اپنیاں ماواں من دائے، تے جیڑا نبی دیاں بیویاں نو اپنیاں ماواں تسلیم نہیں کردا او مومن ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ اللہ کو اکبر، اللہ اللہ اللہ، او کائنات دا امام سانو جان تو عزیز اجی کہہ دیو، کائنات دا امام سانو جان تو عزیز، او کائنات دا امام سانو جان تو عزیز، او سونے دیاں بیویاں جو ساڑیاں او ماواں نے، شان ودایا رب نے نبی دے اہل بیت دا، شان ودایا رب نے او شان ودایا رب نے نبی دے اہل بیت دا، ہر ویلے او نائیو تے دروداں دیاں چھاواں نے، او سونے دیاں بیویاں جو ساڑیاں او ماواں نے، او منکر اہل بیت دا، او منکر اہل بیت دا جہان دا کمینہ اے، اللہ کولے او نہ لئی سخت سزاواں نے، او سونے دیاں بیویاں جو ساڑیاں او ماواں نے، او کائنات دا امام سانو جان تو عزیز، او سونے دیاں بیویاں جو، او سونے دیاں بیویاں جو ساڑیاں او ماواں نے، او کائنات دا امام سانو جان تو عزیز، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتهم واولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا کان ذلك فی الكتاب مستورا۔ اللہ کو اکبر، اللہ۔ آئیے حضرات محترم توجہ کرنا، غور کرتے چلے جانا، میرے پیغمبر دی ازواج مطہرات دا مقام کتنا ہے؟ اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام مولا کریم نے فرمایا وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا۔ فرمایا ہے کائنات دے لوگو، کسے بندے دے لائق نہیں کہ میرے پیغمبر نو تکلیف پہنچائے، میرے نبی نو دکھ پہنچائے، میرے پیغمبر نو دکھ دے وے۔ اللہ کو اکبر، اللہ نال فرمایا لوگو میں اپنے پیغمبر دیاں بیویاں نو اتنا مقام عطا کیتا ہے، مومنہ دیاں ماواں لکھ دیتا ہے، لہذا میرے پیغمبر تو بعد
بعد کوئی بندہ بھی میرے نبی دیاں ازواج دے نال نکاح کر سکدا نہیں کر سکدا۔ اللہ کو اکبر اللہ، اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرماندے نے وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَٰئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ آنا میں ایک گل کرنا چاہنا ماں او اہل بیت دا مقام بیان کرنا چاہنے۔ کھول قرآن، تمہیں قرآن پڑھ میں بھی قرآن پڑھنا ماں۔ او جڑا اللہ دا قرآن بہتا سنائے گا اہل بیت نو منن والا ہوئے گا۔ اہل بیت دا مقام تے انہوں پتہ جڑا قرآن پڑھ دے۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ او جڑا گالاں کڑ کے اہل بیت دی عظمت بیان کرے، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اہل بیت دی عظمت بیان نہیں کردا بلکہ گستاخی کر دے۔ اور جڑا جناب اپنی زبان گندی کر کے اہل بیت دا نام لیندے، میں تو اس بندے نو مومن منن واسطے بھی تیار نہیں ہاں۔ سن میرا عقیدہ کیے اہل بیت دا نام لینے ہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ، وضو کر کے مسجد دے اندر وڑ کے ممبر تے چڑھ کے اہل بیت دا ذکر کرنے ہاں، یا اللہ دا قرآن سنا کے اہل بیت دا ذکر کرنے ہاں، یا پیغمبر دا فرمان سنا کے اہل بیت دا ذکر کرنے ہاں۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگو میں اللہ رب العزت نے ایک اصول لکھے ہے۔ اللہ کو اکبر اللہ فرمایا جڑا بندہ پاکے مرد پاکے او دی عورت بھی پاک ہوئے گی، جڑے مرد نہ پاک نے اونا دیاں عورتاں اونا دیاں بیبیاں بھی نہ پاک ہون گیاں۔ اے لوگاں نو دسیا گیا ہے اے لوگو اس پوری کائنات دے انسانہ وچوں سب تو زیادہ پاک اگر کوئی ہستی ہے تو اللہ دے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہستی ہے۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ جویں نبی پاک نے ایویں میرے پیغمبر دیاں بیویاں بھی پاک نے، جویں نبی پاک نے اویں خدیجہ بھی پاک ہے، جویں نبی پاک نے اویں سیدہ عائشہ بھی پاک نے، جویں نبی پاک نے ایویں سیدہ حفصہ بھی پاک نے، اور جویں نبی پاک نے ایویں سیدہ جویریہ بھی پاک نے۔ فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون، اے کائنات دے لوگ جڑے نبی دیاں بیویاں دے متعلق بہتان بازی کر دینے، زبان درازی کر دینے، تبرہ بازی کر دینے، میں اللہ رب العزت نے پیغمبر دیاں بیویاں نے نہ چیزاں تو مبرہ بنایا ہے، نہ چیزاں تو پاک بنایا ہے۔ نال فرمایا ان الذین یرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ جڑے لوگ میرے پیغمبر دیاں بیویاں دے متعلق غلط جملے اپنی زبان جو نکال دینے، میں رب کائنات نے دنیا دے اندر بھی انہاں دے نصیباں دے اندر لعنتاں لکھ دتیاں نے، آخرت دے اندر بھی انہاں دے حصے دے اندر لعنتاں آن گیاں۔ نالے قیامت والے دن میں اللہ پیغمبر دیاں بیویاں دی توہین کرنے والے بندے نو جہنم دا عذاب دیواں گا۔ اے اہل بیت دی عظمت ساڈے نزدیک اے لوگ اہل بیت نو کی سمجھتے ہیں سوائے سینہ پٹن دے اور سوائے لڑائیاں بیان کرن دے، اور اس تو علاوہ انہاں کول کچھ نہیں۔ او کی دسنا چاہندے ہو کائنات دے لوکاں نو کہ نبی پاک دے اہل بیت صرف لڑائیاں اندر ہی زندگی گزار گئے، صرف ایک دوجے تو نفرتاں دے اندر ہی زندگی گزار گئے؟ اور جویں میرے نبی پاک نے میرے پیغمبر دے اہل بیت دا ہر فرد ہی پاک ہے، حسد تو پاک، بغض تو پاک، کینے تو پاک، نفرت تو پاک، عداوت تو پاک، محبتہ لے کے دنیا اندر آئے جویں میرے پیغمبر رحمت للعالمین سن۔ میرے پیغمبر دے اہل بیت دا ہر فرد اس امت واسطے رحمت ہے۔ کی دس رہے ہو کائنات دے لوگاں تسی اہل بیت دی سیرت بیان کر کے؟ اللہ اکبر۔ اور اے جڑیاں میں آیتاں پڑھیاں سورہ نور دیاں، انہاں دے اندر خصوصاً سیدہ عائشہ صدیقہ سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، سینے اندر کلیجے اندر ٹھنڈ پہ جائے رضی اللہ
تعالی عنہ اونا دے متعلق خصوصاً اور باقی تمام ازواج دے متعلق عموماً آیات نازل ہوئیاں. اور ماں جی عائشہ صدیقہ دی عظمت نو اللہ تعالیٰ نے قرآن اندر لکھ دیتا ہے، کو مند ہے پاویں نہیں مندہ، جب تک دنیا ہے قرآن پڑھیا جائے گا قیامت والے دن اللہ دے دربار اندر، حتیٰ کہ رب دی جنت دے اندر بھی قرآن پڑھیا جائے گا. ماں جی اما عائشہ صدیقہ دی عظمت بیان ہوندی رہے گی. تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، تجھ سا دنیا میں ہے کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی و تقدیس کا، تیری پاکیزگی و تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ. رب نے قرآن میں بتایا ہے ہمیں، رب نے قرآن میں بتایا ہے ہمیں، سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کو اکبر. اللہ آئیے حضرات محترم توجہ کرنا، غور کرتے چلے جانا. اے میرے پیغمبر دی ازواج مطہرات دی عظمت اللہ تعالیٰ دے قرآن نے بیان فرمائی. دوسرے نمبر تے میرے پیغمبر دے اللہ کو اکبر اہل بیت دے اندر میرے نبی دیاں 4 بیٹیاں شامل، چاروں بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر نو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے بطن اثر دے وچوں عطا فرمائیاں. اللہ کو اکبر. اللہ نبی پاک علیہ السلام دے 3 بیٹے، جنہ دے وچوں پہلے 2 بیٹے، ایک دا نام قاسم، دوسرے دا نام طیب تے طاہر. اللہ کو اکبر. اللہ کو اکبر. دوسرے دا نام عبداللہ بھی ہے، طیب بھی ہے، طاہر بھی ہے. اے نبی پاک نے 2 بیٹے، پہلے 2 بیٹے اللہ تعالیٰ نے سیدہ خدیجہ دے بدن وچوں عطا فرمائے. تیسرا بیٹا سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رب کائنات نے سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بطن ادھر وچوں عطا فرمائے نا. تینوں بیٹے اللہ تعالیٰ نے بچپن دے اندر اپنے کول بلا لینے. باقی 4 بیٹیاں میرے پیغمبر دے گھر اندر پروان چڑھیاں. 4 بیٹیاں نو میرے پیغمبر نے پروان چڑھایا محبتاں دے نال، پیار دے نال. اے کنی کو عظمت والیاں، کتنی فضیلت والیاں نے. توجہ کرنا کائنات دے لوگو، اے ایک دی عظمت بیان کر دینے تے وہ بھی صحیح طرح نہیں کر سکتے. آؤ میں اپنے پیغمبر دیاں 4 بیٹیاں دا تھوڑا تھوڑا تذکرہ سناواں. میرے پیغمبر دی سب تو بڑی بیٹی سیدہ زینب سبقہ رضی اللہ تعالی عنہ. انہاں دا نکاح میرے پیغمبر نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بھانجے نال کیتا سی، جنہاں دا نام سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کو اکبر. اللہ جنگ بدر تک انہاں نے اسلام قبول نہیں سی کیتا، اس تو بعد اسلام قبول کیتا ہے. اللہ کو اکبر. اللہ جدوں جنگ بدر ہوئی نا، میرے پیغمبر دے کول مکے دے لوگ قیدی بن کر کے آئے. انہاں قیدیاں دے اندر میرے پیغمبر دا سگا چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل سن. انہاں قیدیاں دے اندر میرے پیغمبر دا داماد ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل سن. اللہ کو اکبر. اللہ فدیہ دے کر کے میرے پیغمبر نے سارے انو آزاد کر دیتا ہے. ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج نبی پاک نو فدیہ دے واسطے ایک ہار لے کر کے آئے نے. انج اس ہار ول میرے پیغمبر دیاں نظراں پیاں تے میرے نبی دیاں اکھاں ڈل پیاں. صحابہ پوچھتے نے اللہ دے پیغمبر کی ہویا جو اج تہاڈیاں اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے؟ میرے آقا فرماندے نے صحابہ تسی نہیں جان دے اے خار جو میرا داماد میرے کھل لے کر کے آیا ہے، اے خار میری بیوی خدیجہ دا ہار ہے. تے جدوں اسی اپنی بیٹی زینب دا نکاح کیتا سی رضی اللہ تعالی عنہ، اے ہار اسی انہاں نو جہیز دے اندر یا کہہ لو کہ شادی دا تحفہ دے دتا سی نا. اللہ کو اکبر. جان دیو نا جدوں تی
تیاں رخصت کریے نا اپنے دروازے تو او جدوں تیاں دی ڈولی ٹوریے نا ادوں ماپیاں دی کوشش ہوندی ہے جان بھی تینو دینی پوے تے نال دے دئیے اللہ کو اکبر اللہ میرے پیغمبر دی پیاری بیوی سیدہ خدیجہ نے بھی اپنے گلے دا خار اتار کر کے سیدہ زینب دے گلے اندر پا دیتا ہے اجو خار ابو العاص میرے نبی دے سامنے لے کر کے آئے میرے آقا فرماتے نے صحابہ اس خار نو دیکھ کر کے مینوں خدیجہ دیاں یاداں آ گئیاں نے نال اج میری بیٹی زینب دیاں یاداں بھی تازہ ہو گئیاں پتہ نہیں میری بیٹی کنا خالاب دے اندر زندگی پہ گزار دیے اگر میری بیٹی دے کول درم و دینار خم دے تے اج اپنے شوہر نو آزاد کروا لیندی لگدا ہے میری بیٹی دے میری بیٹی دا وقت بڑا اوکھا پہ گزردا ہے نا اللہ کو اکبر لے اس واسطے گلے دا خار اتار کر کے میری بیٹی نے اپنے شوہر نو آزاد کروان واسطے بھیجیا ہے او لوگو جان دیو نا اے جڑیاں ماپیاں دیاں دتیاں ہویاں چیزاں ہویا کردیاں نے تیاں سینے لگا کے رکھ دیا نے اونی دیر اپنے آپ تو جدا نہیں کر دیاں جنی دیر تک حد جناب انتہا دا اوکھا ویلا نہ آ جاوے جدوں گھر اندر کچھ بھی نہ روے ادو لوکی زیور اٹھا کر کے بیچ دیا کرتے نے سیدہ زینب دے حالات بھی کچھ اس طرح دے اللہ کو اکبر اللہ کا فرماتے نے صحابہ اجازتاں خون تے میں اپنی بیٹی دا ہار واپس بیچ دے ماں اللہ کو اکبر اللہ صحابہ رضا کردے نے اللہ دے پیغمبر ساڑی کی مجالے تسی ساڑے کلو اجازتاں پہ منگ دے ہو جو فیصلہ تسی فرماؤ گے سانو سے رکھا تے منظور ہوئے گا میرے نبی نے غار ابو العاص دے حوالے کر دیتا ہے آقا فرماتے ہیں ابو العاص غار لے جاؤ نا تے جا کر کے میری بیٹی نو دے دینا نال ایک گل اور سن لو اللہ کو اکبر اللہ تسی کلمہ پڑھ کے آتے مسلمان ہو جاؤ اگر مسلمان نہیں ہونا چاہتے پھر اللہ دا حکم ہے کہ مسلمان تے کافر کے نکاح اندر دوویں کٹھے نہیں رہ سکتے تسی مکے چلے جاؤ تے میری بیٹی نو میرے وال بھیج دینا کیونکہ میری بیٹی میرے تے ایمان رکھن والی ہے کیونکہ میری بیٹی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکی ہے اللہ کو اکبر اللہ ابو العاص رضی اللہ کو تعالیٰ نو مکے تشریف لے کر کے گئے حسب وعدہ سیدہ زینب نو روانہ کر دیتا ہے مدینہ دی طرف سیدہ زینب مدینہ جناب انج مکھیوں نکلیاں تے مکے والے دی نظر سیدہ زینب دے پہ گئی ہے ایک کہتے ہیں لوگو اگر بدر دے بدلے لینے جے تے محمد دی بیٹی جا رہی جے صلی اللہ علیہ وسلم اج بدلے لین دا ویلا چکے آجے اگے بڑھو تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی کو لو بدلے لے لو نا اللہ کو اکبر اللہ ایک نوجوان اٹھیا دا نام حبار بن اسود انہیں نیزہ اٹھایا تے دورو سیدہ زینب تے